یہ اپنے علم اپنا علمی معیار. انگریز لوگ فضل خیرآبادی کے شاگرد تھے. فیصلوں کے فن کے اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن سازش کی گئی. جس قوم کو غلام بنانا ہے ان سے دو چیز چھین لو. ایک دولت چھین لو اور ایک علم چھین لو. جب دولت اور علم چھین جائے گی پھر ان کو غلام بنانا آسان ہوگا, ان کو مارنا آسان ہوگا, ان کو کاٹنا آسان ہوگا, ان کو تباہ کرنا آسان ہوگا. اور پھر علم اور دولت کا رشتہ توڑنے کے لیے کیا کیا گیا؟ ہمیں نشے میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں فلموں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں گانوں میں گرفتار کر دیا گیا, ہمیں غزلوں میں گرفتار کر دیا گیا. وہ قومیں جو رات رات پر تحقیق اور ریسرچ کرتی تھی اس قوم کو مشاعروں میں مبتلا کر دیا گیا. رات رات پر زلف و رخسار کی بات کرو اور علم کی بات نہ کرو, تحقیق کی بات نہ کرو, تدبر کی بات نہ کرو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, تمہارے ٹیلنٹ سے آج بھی لوگوں کو خطرہ ہے, اس لیے دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی. ہمارے نوجوانوں کو پہلی بات تو تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے, اسکول کالجز تک پہنچ نہیں پاتے, اور جو پہنچتے بھی ہیں تو ایسی سازشیں کی جاتی ہے. باضابطہ طور پر کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے سازش کے طور پہ کہ جو اچھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اچھے ذہن و فکر کے بچے آئیں ان بچوں کو محبت کے جھانسے میں پھانسو. یاد رکھنا, یا تو شباب کے ذریعے سے ان کو تعلیم کی توجہ کو ہٹا دو, یا تو شراب اور نشے کے ذریعے سے تعلیم سے ان کی توجہ کو ہٹا لو. کیا ہو رہا ہے آج ہمارے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے. جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو حسن کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ اگر خطرناک کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے. اگر کسی قوم کو شراب اور شباب میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر اس قوم کو مارنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں رہتی. افسوس آج میری قوم کو کیا ہو گیا, پہلی بات تو بچے پڑھتے نہیں, اور جو بچے پڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ کسی کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, خدا کے لیے اپنے ہاتھ میں رحم کرو. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شاہی ہے برباد ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. نشے سے بچو, شباب سے بچو, حسن سے بچو, ناجائز محبتوں سے بچو. اس لیے کہ یاد رکھنا تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا, ایک مرتبہ, اور اس نے توبہ نہیں کی, جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا. اے قوم مسلم کے جوانوں, اپنے آپ کو سنبھالو. دنیا نے سازش کے طور پر تمہارے درمیان درد کا نشہ, ہیروئن کا نشہ, گولیوں کا نشہ, شراب کا نشہ, الگ الگ نشے کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کووڈ کے بعد سے تعلیمی معاملے میں اور گراوٹ آئی ہے, کیونکہ میں خود بھی ایک میڈیم انگلش اسکول کا چیئرمین ہوں اور جونیئر کالج کا بھی چیئرمین ہوں الحمدللہ. حالانکہ اس اعتبار سے ہم اپنا تعارف کبھی کرانا پسند نہیں کرتے. ہمارا تعارف یہ ہے اللہ اکبر, صدق و صفا, کشف بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد. ہم نے خود اسکول قائم کیا ہے الحمدللہ. سنی دعوت اسلامی کے 15 سے زائد اسکول میڈیم انگلش اسکول چل رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے تعلیم کے معاملے میں ہم محنت کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو پورے عرب کے اندر انقلاب پیدا کیا تھا وہ خالص علمی انقلاب تھا. نماز کا حکم آنے سے پہلے, روزے کا حکم آنے سے پہلے, زکات کا حکم آنے سے پہلے, صلہ رحمی کا حکم آنے سے پہلے سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے تعلق ہے. پڑھو اپنے رب کے نام سے. میرے بھائیو, دینی تعلیم بھی پڑھو, اور جسے لوگ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں, ہم تو دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق نہیں کرتے. ہر علم قرآن سے نکلا ہے, ہر علم کے سوتے قرآن سے پھوٹتے ہیں, ہر علم کا سرچشمہ قرآن ہے. لیکن لوگوں نے تفریق کر دی اگر ہے تو ٹھیک ہے, لوگوں نے تفریق کی ہے تو سن لیں. دینی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو, اور دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دو.
گریجویٹ سے کم کوئی بچہ یا بچی نہیں رہنے پائے. اور دینی تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم خود ہی دیں, اور کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ بھی ہم خود ہی پڑھائیں. ہمیں کسی مؤذن کی ضرورت نہ ہو, ہمیں کسی امام کی ضرورت نہ ہو, خود کفیل بنو. مگر حالات علمی گراوٹ کے یہ ہے, ہم اتنا علموں سے دور ہو چکے ہیں کہ دینی علم کی گراوٹ کا حال یہ ہے. اللہ اکبر, کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بھی کہتے ہیں بلاؤ مولانا کو, بلاؤ مؤذن کو, بلاؤ پیر صاحب کو. کیوں؟ گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے کی اوقات نہیں ہے, اور باپ مر جائے تو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی. کیسے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر. ایک وقت وہ تھا کہ اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں دشت و دشت ہے, دریا بنا چھوڑے ہم نے, پہلے سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے تم نے افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی تھی, کلیساؤں میں اذان دی تھی, تم صحراؤں میں اور کلیساؤں میں کیا اذان دو گے؟ اب تو تم اپنے گھر میں اپنے بچے کے کام میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کہتے ہو تباہی کی وجہ کیا ہے؟ تباہی کی وجہ یہ ہے, کل تک تو کلیسا میں اذان دے رہا تھا, اب تو اپنے گھر میں اذان دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ اکبر. جس قوم کا حال یہ ہو کہ اپنے باپ کا جنازہ خود نہ پڑھ سکے, وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی؟ اپنے بچوں کو تم نے بزنس مین تو بنا دیا, کہ اپنے بچوں کو مسلمان بھی بنایا. کتنا کم نصیب ہے وہ باپ کہ ساری دنیا جنازہ پڑھے اور اس کا بیٹا اس کا جنازہ نہ پڑھے, تو تمہاری زندگی پر دکھ ہے, افسوس ہے. بچہ پیدا ہوا تو باپ کان میں اذان دینے کے قابل نہ تھا, اور باپ مر گیا تو بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ تھا. یہ حال ہے. پھر کہتے ہو کہ ہم تباہ کیوں رہے, برباد کیوں رہے؟ کم سے کم علم دین اتنا سیکھو, اتنا علم دین سیکھو, اور اپنی بچیوں کو کہ علم کا ماحول یہ ہو, علم کا ماحول کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان ہم دیں, فاتحہ ہم کریں گے, قربانی ہم کریں گے. معاذ اللہ میں علماء سے دور کرنے کی بات نہیں کروں, میں آپ کو خود کفیل ہونے کی بات کروں, اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات کروں. اور دنیاوی ایجوکیشن اتنا کہ کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے ہر بیٹا بیٹی. آپ کہتے ہیں مولانا نوکریاں نہیں ملتی. ہم نوکری کے لیے علم حاصل کب کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی علم حاصل نوکری کے لیے نہیں کیا, ہم تو صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں. ایک ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور ایک پڑھے لکھے کے کھانے کا انداز, دونوں میں فرق ہے. ایک ان پڑھ کے بولنے میں, ایک پڑھے لکھے کے بولنے میں فرق ہے. ایک ان پڑھ کے بیٹھنے میں, پڑھے لکھے کے بیٹھنے میں فرق ہے. ایک ان پڑھ کے سوچنے میں, پڑھے لکھے کے سوچنے میں فرق ہے. بتاؤ کتنا فرق ہے؟ سن لیجیے. ایک حجام تھا, ایک حجام تھا, اس کے دو بیٹے, ایک پڑھا لکھا تھا, ایک ان پڑھ تھا. توجہ کرو, نوکریوں کے لیے تعلیم نہیں ہے, انسان کو انسان بنانے کے لیے تعلیم ہے. حجام کے دو بیٹے, ایک ان پڑھ ہے, ایک پڑھا لکھا ہے. حجام کے دشمنوں نے حجام کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے بڑے بیٹے جو ان پڑھ جائی کا پوچھا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ کہا میرا باپ حجام ہے, حجامت کرتا ہے. ذلیل کر دیا باپ کو. پھر پڑھے لکھے بیٹے کے لیے بھی منصوبہ بنا, اس سے بھی کسی محفل میں پوچھیں گے کہ تیرا باپ کرتا کیا. اب توجہ کرنا, علم کی برکت. جب حجام کے اس پڑھے لکھے بیٹے سے پوچھا گیا کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے, توجہ, پڑھے لکھے کا باپ, تیرا باپ کیا کرتا ہے, تو اس پڑھے لکھے بیٹے نے جواب دیا جو سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سر پر میرا باپ ہاتھ رکھتا ہے. آپ شاید بھی سمجھ پائے ہوں گے لیکن میں سمجھاتا ہوں, یہ بھی تو پڑھے لکھے نہ ہونے کی علامت ہے. اس نے کہا میرا باپ جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتا ہے. کیا مطلب؟ سلیم میاں جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, امین القادری جو آ رہا ہے سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, مفتی ساجد جو آ رہے ہیں سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, علامہ فہیم جو آ رہے ہیں سب کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں.
نقیب محفل جو آ رہے سب کے سر پہ، جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہمت ہے تم میں سے کسی کی سلیم میاں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو؟ ہے نہیں ہے. لیکن یہی سلیم میاں جب بال بڑے ہو جائیں، حجام کی کرسی پہ بیٹھے، نکالا پگڑی اور ہاتھ رکھ کے کرنے لگا ایسے ایسے، پتا چلا جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے حجام اس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. بڑے لکھے بیٹے نے کہا یہ نہیں کہا کہ میرا باپ حجام ہے، بلکہ کیا کہا جو سب کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر پہ اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، تنہا میرا باپ ہے. اب بتاؤ میرا باپ کیا کرتا ہے؟ پتا چلا پڑھے لکھوں کے بولنے کے انداز میں اور ان پڑھوں کے بولنے کے انداز میں فرق ہے. پڑھے لکھوں کے کھانے کے انداز میں، ان پڑھوں کے کھانے کے انداز میں فرق ہے. پڑھے لکھے کے چلنے کے انداز میں، یہ جو لڑکے چھوکرے ہمارے سینہ تان کر آدھی آدھی آستین کی بنیان پہن کر روڈ پہ چلتے، یہ ان پڑھ اور جہالت کی وجہ سے ہے. ورنہ جو پڑھ لکھ لیتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. پڑھے لکھے لوگ جب زمین پہ چلتے ہیں تو گردن جھکا کر عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں. ان کے چلنے کا انداز بھی الگ ہے. جب وہ گفتگو کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ ہر کسی کے منہ نہیں رکھتے، وہ جاہلوں کو دیکھ کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ اگر آج محلوں میں جھگڑا ہو رہا ہے ان پڑھ پن کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے جہالت کی وجہ سے. بتاؤں آپ کو جب تک بیوی بھی پڑی ہوتی تھی اور میاں بھی پڑا ہوتا تھا تو جب تک بیوی زندہ رہتی تھی اس کی زندگی میں بخارا اور سمرقند جیسے شہر اس کی محبت میں بنائے جاتے تھے، اور پڑھا لکھا شوہر بیوی کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں تاج محل جیسی عمارت بنایا کرتا تھا. جب سے ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، آپ کہیں گے وہ تو بادشاہ تھا، میں نے کہا بادشاہ تھا تاج محل بنایا، پڑھا لکھا شوہر تاج محل نہیں بنا سکتا. کم سے کم کوئی غزل تو ضرور نظر کر دیتا ہے، کوئی کلام تو ضرور نظر کر دیتا ہے، اور نہیں کچھ کرتا تو کم سے کم محبت کے چند جملے بول دیتا ہے. آپ کو پتا ہے پڑھے لکھے شوہروں نے بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے. اللہ اکبر، اس شان سے گزارا ہے. میرے بھائیوں اس لیے جو کہتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں، نوکری نہیں ملتی، ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم بچوں کے شعور، ان کی فکر اور ان کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. آج کل یہ کہا جاتا ہے مولانا پڑھائی بہت مہنگی ہو گئی ہے. میں نے کہا پڑھائی صرف مہنگی ہوئی ہے، کپڑے مہنگے نہیں ہوئے، جوتے مہنگے نہیں ہوئے، موبائل مہنگا نہیں ہوا. کبھی شو روم سے یہ کہہ کے پلٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے. آج سے 50 سال پہلے کبھی سنا تھا 31,000 کے جوتے، 51,000 کے جوتے، 5 لاکھ کے جوتے کبھی سنا تھا 50 سال پہلے؟ اتنے مہنگے مہنگے جوتے مل رہے ہیں، 50,000 کے، 2 لاکھ کے جوتے. وہ لوگ خرید رہے کہ نہیں خرید رہے؟ کم سے کم غریب آدمی 5,000 والا تو پہنتا ہی ہے بھائی. تو آپ شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جوتے مہنگے ہو گئے. آپ ٹی شرٹ اور جینس کے شو روم سے یہ کہہ کے کبھی نہیں لوٹے کہ جینس اور ٹی شرٹ مہنگی ہو گئی. آپ آئی فون کے شو روم سے یہ کہہ کے نہیں لوٹے کہ آئی فون مہنگا ہو گیا. میرے بھائی فون بھی تو مہنگا ہوا، کپڑے بھی تو مہنگے ہوئے، جوتے بھی تو مہنگے ہوئے، کیمرے بھی تو مہنگے ہوئے، شادی ہال بھی تو مہنگے ہوئے، شادیاں بھی تو مہنگی ہوئی، حتیٰ کہ چائے بھی مہنگی ہو گئی، گھی بھی مہنگا ہو گیا، دودھ بھی مہنگا ہو گیا. تو مہنگائی کے دور میں دودھ مہنگا ہونے کی بنیاد پر کیا تم نے بغیر دودھ کی چائے پینا شروع کی؟ یا شکر مہنگی ہونے کی بنیاد پر تم نے بغیر شکر کی چائے پینا شروع کی؟ یا جوتے مہنگے ہونے کی بنیاد پر تم نے ننگے پیر گلیوں میں چلنا شروع کیا؟ ہر مہنگی چیز کو جب اس کا مقابلہ کرتے ہو تو تعلیم بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو بہانہ مت بناؤ، کتنی محنت کرنا پڑے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بہت پڑھاؤ. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اگر بہنوں کو چرخا کاٹنا پڑے تو چرخا کاٹے، اگر کسی کے گھر میں برتن جھاڑو کے لیے جانا پڑے تو جائے. بھائیوں کو کہتا ہوں اگر 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو کرو. اور مہارانا مطالعہ کے ہمارے سرکاروں نے، مرشدوں نے پیغام دیا اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کو کھاؤ مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. کیا ہے 10 سال صرف محنت کر لو، 10 سال. ہندوستان کے مسلمانوں میں اپنے دل کے درد کے طور پہ تمہیں کہہ رہا ہوں 10 سال، 1 دہائی پورا ملک مل کر ہندوستان میں ہم 30 کروڑ
کچھ کہے جواب مت دو, لوگ کچھ کہیں جواب مت دو, چھیڑے جواب مت دو, گالی دے جواب مت دو, نفرت کے بدلے میں نفرت کی بولی مت بولو. 10 سال تک کے ایجوکیشن پر محنت کرو, دینداری میں محنت کرو, آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور ملک کی ضرورت بنو. جو آج تم سے تمہاری وفا کی سند مانگ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کر پیچھے نہ پھرے تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں. توجہ, بہت خوبصورت بات کہنے لگا ہوں, آخری میں ٹائم ختم ہو گیا. میں نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی تھی, 1 گھنٹے میں 8 منٹ بچے ہیں, میں اتنی گفتگو پوری کرتا ہوں. توجہ کریں, دھیان دیں, توجہ کریں. آج ملک ہندوستانی کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا میں, پوری دنیا کی بات. اکثر جگہ تمہیں مارا پیٹا جاتا ہے, اکثر ملکوں کے ویزے تمہیں نہیں ملتے, تمہارے نام عبداللہ اور عبد الرحمان دے کے. کیوں؟ کوئی پوچھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں دنیا میں 2 قسموں کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور ایک بوجھ بن جانے والے ہوتے ہیں. بس اس پہ بات پوری کر رہا ہوں, بہت دھیان سے سننا. دنیا میں 2 قسموں کے لوگ ہیں, ایک بوجھ اٹھانے والے اور ایک بوجھ بن جانے والے. جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا, جو بوجھ بنے گا وہ اٹھا کے پھینکا جائے گا. آسان مثال, پوری دنیا میں ہماری ماں سے زیادہ کوئی ہم سے محبت کرتا ہے؟ بولو بھائی, مل کے بولو. کرتا ہو تو بولو. کوئی محبت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنا ہے, ماں کے دل میں اللہ نے بچوں کے لیے وہ محبت ڈالی ہے کہ ماں مر جاتی ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے, مگر اس کے دل سے بچوں کی محبت نہیں نکلتی. اس پر ہمارے گھروں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا تھا جو میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں. آج وہ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, عنوان آ گیا تو بتا دوں, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھ رکھا ہے. کتوں کو گھر میں بستروں پہ ساتھ میں لے کے سوتے ہیں اور ماں باپ کو گھر سے نکال کے باہر کرتے ہیں. بلیوں کے لیے انٹرنیٹ سے کھانے منگاتے ہیں اور ماں باپ کو روٹی کے ٹکڑوں کو ترساتے ہیں. ایک قیامت کی نشانی میں سے نشانی. ایک جگہ مجھ سے کسی مفکر نے پوچھا کہ سید یہ بتا کہ لوگ کتوں کو اور بلی کو اپنے بستر میں لے کے کیوں سو رہے ہیں؟ میں نے, اور صبح صبح جھوٹے منہ اٹھتے ہیں, کتے کو پیشاب کراتے ہیں, بلی کو پیشاب کراتے ہیں, بسکٹ کتوں کو کھلاتے ہیں. میں نے کہا یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپ سے پیار کا حکم دیا, تو نہیں کرتا تو جا, اگر تو ماں باپ سے پیار نہیں کرتا تو میں نے کتوں کی محبت تجھ پہ مسلط کر دی. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا نا تو جب کتے کی خدمت کر, جب بلی کی خدمت کر. یہ حالات ہو گئے, ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہرحال ماں کی ممتا کا حال کیا سن لو. کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور اس لڑکی سے اس نے کہا میرے ساتھ شادی کر. تو لڑکی نے کہا تیری ماں کا دل اگر تو نکال کر کے لا کے دے تو میں تیرے ساتھ شادی کروں گی. اس نے ظالم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, گھر گیا, ماں انتظار میں بیٹھی تھی, ماں پہ حملہ کیا اور ماں پہ حملہ کر کے اس کو مارا, اس کا سینہ چیرا, سینے سے دل نکالا اور دل نکال کر کے جب دوڑتے جا رہا تھا, بھاگتے جا رہا تھا کہ جلدی سے اپنی محبوبہ کو دل پیش کرتے, ماں کا کٹا ہوا دل. تو جیسے ہی جانے لگا جلدی میں ٹھوکر لگی اور ٹھوکر لگی تو گر پڑا, ہاتھ سے ماں کا دل چھوٹا, دھڑکتا ہوا دل چھوٹا. اس لیے کہ انتقال کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوئے تھے, ابھی جلدی ماں مری تھی. دل چھوٹا, جیسے ہی دل چھوٹا اٹھا, سنبھلا اور سنبھلنے کے بعد جیسے ہی اپنے کپڑے صاف کیے تو ماں کے دل کے قریب جا کر اٹھاتا ہے, اور اٹھاتا ہے تو اس دل سے کٹے ہوئے دل سے آواز آتی ہے بیٹا تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی. یہ واقعہ صرف عبرت کے لیے کہا جاتا ہے, سچ کہا تھا کہ یہ اللہ جانے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یاد رکھنا